آج کی ہماری گفتگو کا عنوان ہے اللہ پاک کا جمال اور اس کا جلال۔ رب تعالیٰ کا جمال کہاں برستا ہے اور جلال کہاں برستا ہے؟ بڑی سادی سی بات ہے، جہاں نیکی ہوتی ہے وہاں اللہ کا جمال برستا ہے، جہاں گناہ ہوتا ہے وہاں اللہ کا جلال برستا ہے۔ کائنات کے اندر اللہ پاک نے جو چیز بھی پیدا کی ہے نا، ہر چیز کے اندر اس نے اثر بھی رکھا ہے۔ ہر چیز کے اندر کوئی نہ کوئی تاثیر موجود ہے۔ سورج ہے نا، اس کی تاثیر ہے کہ یہ تپش دیتا ہے۔ چاند ہے، اس کی تاثیر ہے کہ روشنی دیتا ہے۔ یہ درخت ہیں، پھل ہیں، ہر درخت کی تاثیر جدا جدا، ہر پھل کی تاثیر جدا جدا۔ حتیٰ کہ ہمارے منہ سے جو الفاظ نکلتے ہیں نا، ان الفاظ کے اندر بھی تاثیر موجود ہے۔ آپ اس کا تجربہ کر لیں، مشاہداتی بات ہے۔ زبان سے اچھے الفاظ نکالیں، اگلے پر ان کلمات کا اثر اچھا ہوگا۔ بندہ خوشی والے کلمات ہیں تو بندہ خوش ہوگا۔ اگر آپ منہ سے گالی نکالیں گے کسی کو تو فوری طور پر اس کی طبیعت بدل جائے گی۔ اس کا مطلب ہے زبان سے جو کلمات نکلتے ہیں ان کے اندر اثر ہے۔ خواجہ ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، آپ اسی موضوع پر گفتگو کر رہے تھے کہ الفاظ میں بھی تاثیر ہے۔ بیان کرتے کرتے آپ اس بات پر پہنچے کہ اللہ کے نام کے اندر بھی اثر ہے۔ جو بندہ اللہ کے نام کی مالا جپتا ہے، اللہ کے نام کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ کے نام کی برکات سے بندے کو حصہ ملتا ہے، بندے کو فائدہ ہوتا ہے۔ جو بندہ اللہ کے نام کا ذاکر ہوتا ہے، اللہ پاک اس کا دل منور کر دیتا ہے۔ اب آپ کی مجلس میں ایک فلسفی بیٹھا ہوا تھا، سائنسدان ابو علی سینا۔ اس نے اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا، میں نہیں مانتا، یہ کیسے الفاظ کا کیسے اثر ہوتا ہے؟ تو آپ نے نا حضرت ابوالحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ، بزرگ ہیں، صوفی ہیں، صوفیاء کی نظر دل پہ ہوتی ہے۔ آپ تاڑ گئے کہ اس کی طبیعت پریشان ہے، اس کو ٹھیک کرنا پڑے گا، معقولی بندہ ہے تو عقلی دلیل دینی پڑے گی۔ آپ نے فرمایا ابو علی سینا تو حمار ہے، حمار کا معنی کھوتا، تو کھوتا ہے۔ ابو علی سینا کا رنگ بدل گیا، غصے سے لال پیلا ہو گیا۔ جی آپ نے مجھے کھوتا کہا، فرمایا تجھے سمجھانے کے لیے کہا ہے، تجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ الفاظ کے اندر بھی تاثیر ہے، اس کے اندر اثر ہے؟ اب تجھے سمجھ آئیے؟ تجھے کھوتا کہا ہے، اس کا اثر تجھ پر اتنا ہوا کہ تیری طبیعت ہی بدل گئی ہے۔ اور لفظ حمار کے اندر اثر ہے کہ بندے کی طبیعت بدل جائے، تو اللہ پاک کے نام کے اندر کوئی اثر نہیں ہے؟ میں اللہ کے نام کے اندر بھی اثر ہے۔ بزرگ فرماتے جو بندہ مسلسل 40 دن تک اللہ کے نام کا ذکر کر لے نا، دل سے توجہ اللہ کر کے، اللہ پاک اس کے دل کو روشن کر دیتا ہے۔ اللہ کے نام میں اتنی برکات۔ بہرحال عرض میں یہ کر رہا تھا کہ کائنات کے اندر ہر شے کے اندر اللہ نے اثر رکھا ہے، ہر شے کے اندر تاثیر ہے۔ چیز اچھی ہے تو اثر اچھا، چیز بری ہے تو اثر، اور نیکی ہے تو اثر اچھا، بدی ہے تو اثر بھی برا ہوگا۔ کسی جگہ پر اگر نیکی ہوتی ہے وہاں اللہ کا جمال برستا ہے، اللہ کی طرف سے رحمت برستی ہے، اس کی طرف سے برکت آتی ہے۔ اور جہاں پر گناہ ہوتا ہے اللہ کا، وہاں پر غضب برستا ہے۔ بندہ نیک ہے، جس جگہ پر نیکی کرتا ہے خود اس بندے پر بھی اللہ کی طرف سے رحمت آتی ہے، اور اس جگہ کو بھی اللہ پاک بابرکت بناتا ہے۔ اگر بندہ گناہ گار ہے وہ خود بھی منحوس، جس جگہ پر گناہ کر رہا ہے وہ جگہ بھی منحوس ہو جاتی ہے۔ میں دونوں کی مثالیں دیتا ہوں۔ جہاں نیکی ہوتی ہے وہاں اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے۔
اللہ پاک نے قرآن میں فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، فرمایا اگر یہ اہل بستی، اہل قریہ، یہ دیہات والے، یہ گاؤں والے ایمان لے آئیں اور تقوی اختیار کریں، ایمان لے آئیں، اللہ کے احکام کے پابند ہو جائیں، ایمان لے آئیں، اللہ کے فرما بردار بن جائیں، ایمان لے آئیں، اللہ کے مطیع بن جائیں، ایمان لے آئیں، اللہ کے تابع دار بن جائیں، اب نیک ہو گئے نا۔ فرمایا ایمان لے آئیں اور صاحب تقوی ہو جائیں تو اللہ فرماتا ہے اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، تو پھر ایسے لوگوں پر ہم آسمانوں سے بھی برکت کے دروازے کھول دیں گے اور زمین بھی ان کے لیے برکتیں اگلنا شروع ہو جائے گی۔ یعنی اوپر سے بھی برکتیں، زمین سے بھی، کن کے لیے؟ جو ایمان والے نیک ہو جائیں، ایمان والے نیک ہو جائیں تو پھر برکتیں ہی برکتیں۔ میں ایک اور مثال دیتا ہوں حدیث پاک سے کہ اللہ پاک پھر یہ کس طرح برکتیں عطا فرماتا ہے، انتظام کیسے کرتا ہے۔ ایک آدمی بالکل چٹیل میدان ہے، وہاں کھڑا ہے، بارش کا کوئی ماحول نہیں ہے، کوئی بادل نہیں ہے، کوئی گرج چمک نہیں ہے، اچانک وہ کہتا ہے بادل آیا، بادل نے آ کر گرجنا شروع کر دیا اور اس بادل سے آواز آئی، او بادل فلاں بندے کے لیے پانی برساؤ، نام لیا گیا باقاعدہ طور پر۔ کہتے ہیں وہ بادل اس نے برسنا شروع کیا، بارش برس رہی ہے، پہلے چٹیل میدان ہے اس پر بارش برس رہی ہے، خوب بارش برسی، پھر اس پانی نے ایک نالے کو راستہ بنایا، نالے میں داخل ہویا وہ بارش کا پانی، نالے میں داخل ہویا اور اس نے آگے چلنا شروع کر دیا۔ وہ بندہ کہتا میں بھی پانی کے پیچھے پیچھے، پانی جدھر جدھر جا رہا ہے میں پیچھے پیچھے اس کے جا رہا ہوں، نالوں سے ہوتا ہوتا آگے ایک چھوٹی سی نالی آئی، اس میں داخل ہوا۔ آگے میں نے دیکھا کہ ایک زمیندار اپنا کھیت تیار کر رہا ہے، اس نے بیج اس میں ڈالا ہوا ہے، بالکل کھیت تیار ہے، اس نے پانی لگانا ہے، پانی کا انتظار تھا کہ پانی کب آئے۔ اب کہتے ہیں جب کھیت تیار ہے، میں نے دیکھا اس زمیندار کے کھیت میں پانی داخل ہو گیا اور کھیت کو سیراب کرنا شروع کر دیا۔ میں نے اس زمیندار سے پوچھا بھائی تمہارا نام کیا ہے؟ اس نے کہا تو نے میرے نام کو کیا کرنا ہے؟ یار بتا تو صحیح۔ نہیں میں نہیں بتاؤں گا، بتا کرنا کیا ہے؟ وہ نام تو بتا، نہیں بتاؤں گا، کرنا کیا ہے؟ اس نے کہا یار کرنا کچھ نہیں ہے، تو کون سا کوئی اچھا عمل کرتا ہے؟ میں نے بدلی سے تیرا نام سنا، اسے کہا جا رہا تھا کہ فلاں کے لیے بارش برساؤ، اس کی فصل کے لیے بارش برسی، پانی تیج تک پہنچا، اب تو نام بتا۔ اس نے کہا میرا نام یہ ہے۔ اس نے کہا واقعی نام تو وہی ہے جو وہاں پر کہا گیا تھا اس کے لیے پانی برساؤ، نام تو وہی ہے۔ یار کون سا اچھا عمل کرتا ہے؟ کیا عمل کرتا ہے جس کی وجہ سے تیرے لیے اسپیشلی بارش کا اہتمام ہوا؟ اس نے کہا اور تو کوئی خاص عمل نہیں ہے، ایک عمل ضرور کرتا ہوں۔ جی کیا عمل کرتے ہو؟ وہ کہتا ہے جب میں فصل بوتا ہوں، فصل اگتی ہے، پکتی ہے، میں اس کے 3 حصے کرتا ہوں۔ کتنے؟ 3 حصے کرتا ہوں۔ ایک حصہ میں فقراء کو، مساکین کو، یتیموں کو، بیواؤں کو، غریبوں کو دے دیتا ہوں، ایک حصہ اپنے بیوی بچوں کے لیے رکھ لیتا ہوں، اور تیسرا حصہ واپس اسی کھیت پہ خرچ کر دیتا ہوں۔ میری زندگی کا یہی معمول ہے، میرا اسی طرح اہتمام اور انصرام ہوتا ہے۔ جب بندہ اللہ دی راہ چ دیوے ہی کوئی نہ ہے، بلکہ اگلیاں کول بھی کھو کھو کے کھائی جاوے، جتھوں لبیا اے ویکھنا ہی نہیں کہ حلال حرام ہے، کھائی جاوے، حالا ایک لقمہ بندہ حرام دا کھا لوے تے 40 دن بندے دے دعا بھی نہیں قبول ہوندی۔ تے پھر بندہ آکھے بارشاں نہیں برسنی ہے، ساڈے عمل کوئی ایڈے چنگے بھی کوئی نہیں کہ بارشاں برسن۔ اے تے ہے جڑی ہور مخلوق ہے نا ساڈے تو علاوہ، کیڑے مکوڑے تے حیوان ہیں، وہ بھی بے شمار اللہ دی ساری مخلوق ہے نا۔ اے نہ ہوئے جیو جے ساڈے کرتوت ہیں، سانو زمین اپنے اتنے چلن دی جگہ ہی نہ دے۔ یہ سرکار دے جوڑیاں دا صدقہ ہے کہ اساں بڑے بچے ہوئے ہیں، ورنہ جیو جا کیڑا پیڑا کام ہے جڑا ساڈے وچ نہیں۔ تے ویکھو جس محکمے چلے جاؤ، رشوت تو بغیر تسی مینوں کام کروا کے وکھاؤ، بغیر رشوت تو کام ہو جاندے؟
وہ کسی نہ کسی طریقے سے دینی ہی پینی ہے نا، یا سفارش ہے یا رشوت، اس تو علاوہ تیسری گل ہی کوئی نہیں۔ ملاوٹ اسی نہیں کرن رہے، کوئی شے مینوں دسو جہدے وچ ملاوٹ نہیں ہو رہی۔ ہن ایک نمبر چیز، دو نمبر چیز، اتنے تک کہانی نہیں، لوگ آتے 6 نمبر بھی پئی ہے ملاوٹ، جھوٹ، فراڈ، دھوکھا۔ تے بڑے بڑے جناب آج بھی دکانوں تے بیٹھے ہیں، حاجی مشتاق صاحب چھری انہیں ایسی رکھی ہے جی دونوں پاسے دندے ہیں، پوچھ لو حاجی صاحب کو، بڑے بڑے ایسے بندے بیٹھے ہیں۔ وہ معاملات دی پوچھ زیادہ ہونی ہے، اے اللہ دے حقوق نے، اتنے کوئی کمی رہ بھی گئی تو معافی ہو جانی ہے، تے بندیاں دے جڑے حقوق مارے نے جنہ تکر واپس نہیں کرنے معافی ملنی۔ پھر اسی آ کے بارش ہے، مولوی صاحب دعا کرو، مولوی اور ہی کی کرو، مولوی اور تو تسیں ہی کھواندے ہو نا، تسیں ہی کھوایا پیا تے اساں دعا کریے، یہ مولوی دعا کرو، یہ سارے جمعے دے اجتماع تے دعا کریے، بندے دے عمل چنگے ہو جان نا، بندہ اللہ کو معافی منگن لا پوے، اللہ دے سامنے جھک جاوے، خدا دی قسم رب تے ہے ہی بڑا مہربان ہے۔ بندہ اللہ دے سامنے جو ہوئے تے صحیح نہ نیواں۔ حضرت نوح علیہ السلام قوم نو تقریر کیتی، فرمایا او میری قوم سنو، بھوک نچن ڈئی ہے، روٹی لبن نہیں ڈئی، اولاد کوئی نہیں، مال کوئی نہیں، فصل کوئی نہیں، منکر بھی ہیں، فرمایا سنو گل میری، سورہ نوح پڑھو، فَقُلْتُ اسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ إِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا، فرمایا او معافی منگو اللہ کو، او بڑا ہی معاف کرن والا ہے۔ جدو تسی معافی مانگ لو گے نا تو پھر پتہ کی ہونا ہے، یُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا، وہ تانوں موسلا دھار بارش بھی دے گا، وَيُمْدِدْكُمْ بِأَمْوَالٍ وَبَنِينَ، وہ پھر تانوں مال بھی دے گا تے اولاد بھی دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ جَنَّاتٍ وَيَجْعَلْ لَكُمْ أَنْهَارًا، فرمایا انہیں تانوں باغ بھی دے دینے نے، فصلہ بھی دے دینی ہیں، سبزہ بھی دے دینا ہے، تو پھر انہیں نہراں بھی چلا دینی ہیں۔ فرمایا ما لکم لا ترجون للہ وقارا، تسی اپنی عزت آپ خراب کری پھر دے ہو، کیڑی شے جنہیں تانوں نا امید کیتا ہویا ہے، اللہ دی بارگاہ وچ تسی عزت نہیں حاصل کر دے، حالانکہ عزت ملنی اللہ دے دربار چوں ملنی ہے۔ میں ایتھے آؤ وہ دی بارگاہ وچ چکو، ادھر ادھر نا، علامہ اقبال کہتا ہے ایویں ایسے لوکی دنیا پیچھے بھجے پھر دے، علامہ کہتا ہے بتوں سے تجھے امیدیں اور خدا سے نا امیدی، مجھے بتا تو صحیح اور کافری کیا ہے۔ رب دا در چھڈ کے کدی کیڑے بوئے دے اگے تے کدی کیڑے بوئے دے اگے، تے بندہ ایویں پیا گوڈے ٹیکے، تے اے سارے اے بوتی دنیا دے بوتی نے، میں ادھروں چاند چھڑا تے رب دے در تے آ تے او دی بارگاہ چ معافی مانگ، جدوں معافی مانگ لیں گا نا، اے معافی ہر مسئلے دا حل ہے۔ میں جو ہور ایک پتے دی گل دسدا، استغفار، توبہ، اللہ کو معافی منگنا ہر مسئلے دا حل ہے۔ مولوی جی ہو کہ میں تانوں ایک روایت سنانا، جناب حسن مجتبیٰ کو ایک بندہ آیا، سرکار دعا فرماؤ، قحط سالی پہ گئی ہے، بارش نہیں ہون ڈئی، فرمایا استغفار کر۔ ایک پھر بندہ آ گیا، سرکار میرے اولاد کوئی نہیں، دعا فرماؤ، کوئی وظیفہ دسو، فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر۔ ایک اور بندہ آیا، سرکار بڑا ہی پریشان ہاں، بڑا ہی پریشان ہاں، اولاد کوئی نہیں، فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر۔ ایک پھر بندہ آ گیا، سرکار فصل کوئی نہیں پکدی، بڑے حالات ماڑے، فرمایا استغفر اللہ پڑھیا کر۔ آپ دے شاگرد کول بیٹھے سن، سرکار 4 بندے آئے نے، مسئلے 4 دے جدا جدا نے۔ ایک نے مسئلہ پیش کیتا جی بارش نہیں ہو رہی، دوسرے مسئلہ پیش کیتا جی مال کوئی نہیں، تیسرے مسئلہ پیش کیتا جی اولاد کوئی نہیں، چوتھے مسئلہ پیش کیتا جی فصل نہیں ہون ڈئی۔ مسئلے 4 دے جدا جدا نے، وظیفہ 4 نوں ایک ہی دسیا ہے۔ فرمایا تو سورہ نوح نہیں پڑھی؟ اللہ فرمایا ہے تسی استغفار کرو، میں بارش بھی دیواں گا، مال بھی دیواں گا، اولاد بھی دیواں گا، فصلہ بھی اگا دیواں گا۔ یہ استغفار ہر مسئلے دا حل ہے۔ تو آیا نہ درتے کیوں اے تو پھر آویں ہی نہ۔ علامہ کہتا ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں۔ اللہ کی طرف سے تو یہ آواز ہے، ہم تو مائل بکرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، کوئی راہ روے منزل ہی نہیں۔ بہرحال عرض یہ کر رہا تھا، نیکی ہو تو اللہ کا جمال، جہاں نیکی ہوتی ہے اللہ کی طرف سے برکت آتی ہے۔ بندے استغفار کریں، توبہ کریں، اللہ کی بارگاہ میں گڑ گڑائیں تو اللہ کی طرف سے انعام آتا ہے۔
اور جہاں پر گناہ ہوتا ہے پھر اللہ کا غضب بھی برستا ہے۔ آپ پہلی قوموں کے حالات قرآن میں پڑھے نا ذرا، قوم عاد پڑھ لیں، قوم سمود پڑھ لیں، قوم سبا پڑھ لیں، قوم فرعون پڑھ لیں، دوسرے لفظ پڑھ، تگڑیاں قوماں سن، تگڑے لوگ۔ اللہ نے قرآن چاکھے ہے الم تر کیف فعل ربک بعاد ارم ذات العماد التی لم یخلق مثلها فی البلاد۔ فرمایا محبوب انہاں جہا بندہ تو میں شہراں چ پیدا ہی نہیں کیتا۔ ایڈے ایڈے تگڑے بندے، کھجوراں دے جویں درخت نہیں لمبے لمبے، ایڈے ایڈے بندے جناب۔ پھر اگے فرمایا قوم سمود و سمود الذین جابوا الصخر بالواد، ایڈے کاریگر، ایڈا انہاں کول ہنر کہ پتھراں وچ نقش و نگار جی سب کر کے تے محل بنا دین، بڑیاں تگڑیاں۔ و فرعون ذی الاوتاد، یہ فرعون چومیخا عذاب دینے والا بڑا تگڑا بندہ۔ لیکن الذین طغوا فی البلاد فاکثروا فیہا الفساد، انہاں جو فرمایا انہاں نے اللہ دی نافرمانی کی تھی زمین تے، انہاں اللہ دی نافرمانی کی تھی، بغاوت کی تھی تے فساد کیتا، تو پھر کی ہویا؟ فصب علیہم ربک صوت عذاب، پھر اللہ دے عذاب دا کوڑا برسیا انہاں تے۔ قوم عاد تے کنج برسیا؟ فاما عاد فاہلکوا بریح صرصر عاتیہ سخرها علیہم 7 لیال و 8 ایام، 7 راتاں تے 8 دن انہاں تے اللہ دا عذاب برستا رہا۔ نیری چلی ہے، تیز نیری چلی ہے تے بچی ککھ شے نہیں، یہ انج پیاں لاشاں جویں کھجوراں دے درخت پے نہیں۔ رہ گئی قوم سمود، فرمایا فاما سمود فاہلکوا بالطاغیہ، جناب جبریل آئے، انہیں ایسی ایک چیخ ماری، وہ دے اندر انی کڑک تے درد تے ایڈا وہ دے اندر گرج تے سختی سی، یہ قوم بالکل مٹ گئی، ہر شے ختم ہو گئی۔ زمین تو انج زمین نو تھلیوں چاہیا زمین نو تے اتنے لجا کے انج ہلا کے تو الٹی ماری تے نام و نشان بھی مٹ گیا سی۔ غزوہ تبوک دے موقع تے اج بھی اتنے غضب برسدا ہے۔ سرکار جدو لشکر لے کے غزوہ تبوک ال گئے نا، تے اس جگہ تو جدو آپ گزرے جتھے قوم عاد قوم سمود قوماں تباہ ہوئیاں، سرکار فرمایا اتھے رکیو نا، کوئی بندہ اتھوں پانی بھی نہ پرے، اتھے اج بھی غضب برس رہا اللہ دا۔ کہیں آٹا بھی گون لیا، فرمایا سٹ دیو آٹا بھی۔ سرکار تیزی نہ لے کے اگے لنگ گئے سن۔ جتھے گناہ ہوئے، اللہ دی نافرمانی ہوئے، پھر اتھے اللہ دا غضب تے اللہ دا جلال ہی برستا ہے۔ اے قوم سبا سی نا، 22واں سپارہ تسی پڑھو کدھرے، قوم سبا اے بڑی موجاں سی، یہ قوم انہاں دا ماحول اتھے دا ایسا سی، سجے کھبے انہاں دے باغ، پرسکون ماحول، نہ گرمی تے نہ سردی، صاحب نہ مچھر نہ کھٹمل نہ مکھی نہ جوں تے نہ کوئی ہور شے۔ باہروں بندہ بیمار آ جاندا سی، وہ بھی تندرست ہو جاندا سی۔ اللہ فرمایا لقد کان لسبإ فی مسکنہم آیہ، فرمایا قوم سبا واسطے تے انہاں دی بستی وچ نشانیاں نے۔ کی نشانیاں سن؟ جنتان عن یمین و شمال، سجے کھبے انہاں دے باغ سن، موجاں ہی لگیاں سن، لباس بھی میلا نہیں ہوندا سی انہاں دا، ناتے توتے رہندے سے، ہر ویلے ماحول چ رہنے سن۔ لیکن اللہ فرمایا کلوا من رزق ربکم، میں دیتا ہے رزق، یہ کھاؤ مزے لو، لیکن ایک یاد رکھیو گل، واشکروا لہ، اللہ دا شکر ادا کرنا ہے، اللہ دی بندگی کرنی ہے۔ فرمایا بلدۃ طیبۃ، رب کہہ رہا ہے، فرمایا پاکیزہ شہر ہے، ورب غفور، مزے لو، کھائی پی جاؤ، کوئی رب پوچھنا ہے ہی نہیں، کھلا ہی کھاؤ۔ رب غفور، فرمایا رب معاف کرنے والا ہے، لیکن او دے باوجود اس قوم نے رب دی نافرمانی کی تھی۔ اللہ فرمایا فاعرضوا، ہر نعمت دیتی، ساڈے کو تکو نا سرکار دے جوڑیاں دے صدقہ کسے نعمت دی کمی ہے؟ ساڈے ملک چ کسے نعمت دی کمی ہے؟ چارے موسم اے انہاں کول پوچھو جڑے باہر سردی جی رہ کے اوندے، ایتھے آن کے انہاں دی صحت کنج بنتی، ہر قسم دی فصل ہے زمین اگاؤن دی، ہر قسم دی معدنیات اتھے، بارشاں ٹائم نہ برسدیاں، فصلاں موجاں لگیاں ہوئیاں، یہ جنت ہے پاکستان، لیکن وہ دے باوجود ایسا کی کرن رہے؟ تے اللہ فرمایا قوم سبا اعراض کیتا، تو پھر اللہ انہوں نے پکڑیا کنجے، فارسلنا علیہم سیل العارم، اللہ سیلاب بھیجیا، او باغ خوبصورت ماحول، اے دنیا جناب مزے لے رہی ہے،
اللہ پاک سیلاب بھیجیا تے ہر شے ختم ہو گئی. فارسلنا علیہم سیل العرم وبدلناہم بجنتیہم جنتین. میں وہ جڑے دو باغ دیتے سن نا سونے اساں وہ ہور دو باغاں نہ بدل دیتے. وہ کہڑے؟ پھر اوتھے وہ تے ختم ہو گئیاں تے جھاڑیاں ہو پیاں. بیریاں بھی وہ جنہاں نوں ایسے بیر لگدے ہیں جڑے سنگ چ پھس جاندے ہیں. پھر اللہ فرمایا اے اللہ پاک نے ہر شے انہاں دی ختم کر کے فرمایا ذالک جزیناہم بما کفروا وہل نجازی الا الکفور. یہ جنہاں نے ساڈا انکار کیتا ہے انہاں دی جزا ہے. فرمایا جنہاں نافرمانی کیتی انہاں دی سزا ہے. تے اسی نافرماناں نوں ہی پکڑنے ہاں. جڑا ساڈا ہو جاوے انہوں اسی کدے آکھیا کچھ نہیں. اللہ اپنے نوں کچھ نہیں آندا تے نافرمان نوں چھڈدا بھی. ہاں جڑا نافرمانی کرے نا وہ نہ مقابل. اس قوم دا جڑا سردار سی نا وہ اللہ ال منہ کر کے تھکدا سی. اللہ نال انہیں ٹکر لے لی نا تے جڑا رب نال ٹکر لے لوے رب انہوں چھڈدا. ہاں قوم سبا تباہ، قوم سمود تباہ، قوم عاد تباہ، اصحاب ایکا تباہ، قوم فرعون نمرود سارے تباہ. جنہاں اللہ نال ٹکر لی اللہ نے ختم کر دے. وہ اس گل تے قادر ہے کہ جے پیدا کرن تے بھی قادر ہے، جو چاہے پیدا کر دیندا. لیکن جدوں بندے دے منکر ہو جان ہر شے صفائے ہستی تو مٹا کے کوئی ہور قوم لیاون تے بھی وہ قادر ہے. وہ ہور لوگ لے آندا ہے جڑی وہ عبادت کردے. بہرحال گل پھر سمجھو جتھے نیکی ہوے اللہ دی رحمت برستی ہے تے جتھے گناہ ہوے اللہ دا غصب، اللہ دا غصہ، اللہ دا جلال اتھے برستا ہے. اللہ پاک سانو اپنے جلال تو بچن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک اپنے جمال وچ جگہ عطا فرمائے.